سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر قرآن میں سے کچھ چھپاتے تو اس آیت کو چھپاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے ان کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ یہ حضرت زید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے تو آزاد کردہ غلام، لیکن آپ نے انہیں پیار محبت وہی دی جو ایک باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے۔ یہ ابھی بچے تھے اور ان کے والدین کو پتہ چلا، اس کے والد اور اس کے چچا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب ان کو پتہ چلا کہ ان کا بیٹا یہاں ہے، اور اس نے کہا کہ آپ نے جتنے میں انہیں خریدا ہے مجھ سے آپ ڈبل قیمت لے لیں یا اس سے بھی زیادہ لے لیں، لیکن میرے بیٹے کو آپ آزاد کر دیں۔ اس کی اماں رو رو کے بینائی کھو چکی ہے، ہم جب سے تلاش کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ڈبل یا ٹرپل کی بات کرتے ہو، میں نے پیسوں کی تو کوئی بات کی ہی نہیں ہے، میں نے پیسوں کی تو کوئی بات نہیں کی۔ یہ زید تمہارے سامنے ہے، اس سے پوچھ لو، اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں آپ سے کوئی پیسہ نہیں لوں گا، نہ جتنے میں خریدا ہے وہ، نہ اس کا منافع، میں نے اس کو آزاد کیا ہے۔ باپ نے کہا یہ تو مسئلہ بڑا آسان ہو گیا۔ بیٹے سے کہا بیٹا گھر چلو، آپ کی امی بہت یاد کرتی ہیں، سارا دن ساری رات روتی رہتی ہیں، لیکن حضرت زید نے کہا ابا جی آپ کی محبت کی میں قدر کرتا، لیکن میری حیثیت یہاں غلام کی نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے پیار دیا ہے، میں انہیں چھوڑ کر آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کا ہاتھ پکڑا، حرم میں کھڑے ہوئے، ہاتھ اوپر اٹھایا اور کہا آج سے یہ میرا بیٹا ہے، آج سے یہ میرا بیٹا ہے۔ اور عرب کا ایک رواج تھا کہ اگر آپ کسی کو منہ بولا بیٹا بنا بھی لیتے تھے تو اس کے وہی حقوق ہو جاتے تھے جو حقوق سگے بیٹے کے ہوتے، اس کی بیوی آپ کی بہو کہلاتی، سب کچھ وراثت وغیرہ سب کچھ دور جاہلیت میں اسی طرح ایک طریقہ تھا۔ اب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ نے حضرت زید اپنے اسی منہ بولے بیٹے سے کر دی۔ مکے میں ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہو گئی کہ دیکھو یہ عجیب پیغمبر ہے، اس نے نکاح تو کر دیا، اب وہ ان کی بہو ہو گئی، اب طوفان بدتمیزی کیوں کھڑا ہوا؟ اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ زینب آپ کی بیوی ہونے والی ہے، حالانکہ زینب زید کے نکاح میں تھی، ان قریب زینب آپ کی بیوی ہونے والی ہے۔
آپ بڑے پریشان ہو کہ میں نے تو زید کو بیٹا بولا ہے اور یہ میری بہو ہے، اور بہو تو بیٹا طلاق بھی دے دے تو بھی سسر سے نکاح نہیں کر سکتی، تو یہ کیسے ہوگا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کھولا قرآن مجید میں، آپ پریشان ہوئے اور زید سے کہا کہ زید تو زینب کو طلاق نہ دے۔ آپ کے دل میں یہ تھا کہ اب اس نکاح سے بچنے کا یہی ایک طریقہ ہے، کیونکہ ایک عورت کسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرے کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ زید کو سمجھاتے ہیں زید آپ طلاق نہ دو، اور وہ بات آپ دل میں چھپاتے تھے کہ اللہ نے کہا کہ زینب آپ کی بیوی بننے والی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر قرآن میں سے کچھ چھپاتے تو اس آیت کو چھپاتے، اور آپ نے اسے بھی نہیں چھپایا تو اس کا مطلب ہے آپ نے کچھ نہیں چھپایا۔ آپ نے زید نے جب پوچھا اللہ کے رسول یہ آپ کا مشورہ ہے ایک گھر کے بڑے فرد کی حیثیت سے یا ایک رسول کی حیثیت سے آپ کا حکم ہے؟ اگر حکم ہے تو سراکوب پر۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ میرا مشورہ ہے۔ زید نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آپس میں بنتی نہیں ہے، زندگی کیسے گزارے؟ محبت ہی نہیں ہے، باہمی پیار ہی نہیں ہے، زندگی کیسے گزرے گی؟ چنانچہ زید نے طلاق دے دی، زینب نے عدت گزار لی۔ اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح بھی کر لیا۔ اب کفار مکہ نے ایک طوفان کھڑا کیا کہ یہ عجیب پیغمبر ہے، سسر بھی ہے اور بہو سے نکاح بھی کر رکھا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، سسر تو کسی کا جب بنے گا اور کوئی خاتون آپ کی بہو بھی جب بنے گی، جب آپ کا بیٹا ہوگا۔ اللہ نے بالکل اصولی بات قرآن پاک میں فرما دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ ایک بات یہ فیصلہ فرما دی، آپ جو دنیا میں ایک طوفان بدتمیزی تم لوگوں نے کھڑا کر رکھا ہے، کس بنیاد پر؟ نبی مکرم کی کوئی نرینہ اولاد موجود ہی نہیں، بچے پیدا ہوئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے، لیکن 18 ماہ سے زیادہ عمر نہ پا سکے۔ قاسم، طاہر، طیب سب بچپن میں فوت ہو گئے، نرینہ اولاد آپ کی کوئی بھی باقی نہ بچی۔ کفار کو کہا گیا کہ تم کس بنیاد پر کہتے ہو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہو سے نکاح کیا؟ زینب آپ کی پھوپھی زاد بہن ضرور ہے لیکن بہو نہیں ہے، بہو تب بنتی اگر زید آپ کا حقیقی بیٹا ہوتا۔ منہ بولا بیٹا کوئی بیٹا نہیں ہوتا۔ ایسے راہ چلتے ہمارے معاشرے میں
راہ چلتے چلتے راستے میں ٹکرا جانے والی اپنی ہم عمر خاتون سے کوئی بھی کہہ دیتا ہے بہن ذرا راستہ دیجیے، اب وہ بہن تو نہیں بن جاتی، بڑی عمر کی خاتون سے کہہ دیا جاتا ہے ماں ذرا ایک طرف ہوئیے، اور بالکل چھوٹی عمر کے جو بیٹیوں کی عمر کی بچیاں ہوتی ہیں انسان کہہ دیتا ہے بیٹا ذرا ایک طرف ہوئی، میں یہاں سے گزرنا چاہتا ہوں۔ منہ بولنے سے کوئی بیٹا بیٹا نہیں بنتا، کوئی بیٹی بیٹی نہیں بنتی، کوئی ماں ماں نہیں بنتی، اس کے لیے یا تو خونی رشتہ چاہیے یا مسائرت یعنی نکاح وغیرہ کے رشتے چاہیے یا رضاعت یعنی دودھ کا رشتہ چاہیے، اس کے علاوہ آپ سے اس کا رشتہ جوڑنے کے لیے کوئی تعلق نہیں بنتا۔